اچھا دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب دیکھو، ابھی ریکارڈنگ میں نے نہیں لگائی ہے، کم از کم آپ کو تو خیال کرنا چاہیے تھا. ہاں 10 منٹ میں نے سبق پڑھا ابھی لی. اچھا جی، آواز ہاں آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں، مجھے خیال نہیں اس کا جی. آواز تو آ رہی ہے، ریکارڈنگ تو نہیں لگائی نا. ریکارڈنگ کا یہاں ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ تو آپ دیکھیں گے نہیں تو تو آپ کو آواز. آواز تو آتی ہے نا، ریکارڈنگ ان پروگریس، وہ جی آواز نہیں، آتی ہے کہ نہیں؟ وہ اچھا وہ آواز تو شروع میں کبھی خیال نہیں جی، وہ ہاں شروع میں آتی ہے، ابھی خیال نہیں رہا آج. ہاں چلو ٹھیک ہے، اب لگا دیا ریکارڈنگ، دوبارہ دیکھو اب شروع سے. دیکھیں بسم اللہ ٹھیک. الرحمن الرحیم. ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما. یہ والا پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اس پوائنٹ کے اندر یہی والی بات تھی کہ بائع مبیع کو اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتا جب تک اس کے اوپر مکمل قبضہ نہ کر لیا ہو، اس وقت تک آگے نہیں بیچ سکتا. تو احناف کا بھی یہی مسلک ہے، ٹھیک ہے. مالکیہ کے نزدیک جو ہے تو یہ ہے کہ حنابلہ کے نزدیک کہ کھانے پینے کی چیزوں کو تو آگے بیچ سکتے ہیں، اور احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو منقولی چیزیں ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کی جا سکتی ہیں ان کو تو آپ آگے بیچ سکتے ہو، لیکن قبضے سے پہلے نہیں بیچ سکتے. لیکن جو غیر منقولی چیزیں ہیں، غیر منقولی چیزوں کے اوپر اگر قبضہ نہ بھی ہوا ہو تب بھی آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہو، ٹھیک ہے، غیر منقولی چیزوں کا. اور استدلال کس سے ہے؟ استدلال اس حدیث سے ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ان ربح ما لم یضمن. اس سے منع فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جو چیز جب تک تمہارے قبضے میں نہ آئی ہو اس وقت تک آپ اس کو آگے نہ بیچو، ٹھیک ہے. 1 منٹ اذان ہو جائے تو دیکھیں، اللہ حناف نے جو ہے تو اللہ کے رسول کی اس حدیث سے استدلال کیا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہر اس چیز کے نفع اٹھانے سے جس سے جو ابھی تک تمہاری زمان میں نہ آیا ہو. یہ حناف کا مستدل. امام شافعی رحمہ اللہ بھی اس سے استدلال کرتے ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں چاہے منقولی ہوں یا غیر منقولی ہوں بے قبل القبض جائز نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ نے تو صرف مکیلی اور موزونی چیزوں کے اوپر محمول کر دیا، جو کھانے پینے کی چیزوں میں ہوں مکیلی اور موزونی چیزیں. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اندر اس کو منحصر کر دیا کہ وہی صرف کھانے پینے کی چیزیں وہ بے قبل القبض جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جائز ہے. لیکن احناف نے یہاں سے استدلال کیا کہ بھائی بے قبل القبض جائز نہیں ہے جب جو چیز آپ کے زمان میں نہ ہو اس چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جو چیز جس کا آپ زمان اپنے سر نہ لے لو، جس چیز کا توان اپنے سر نہ لے لو، اس چیز کا آپ آگے نہیں بیچ سکتے اس چیز کو. تو اب یہ ہے کہ کس چیز کا توان کیا ہے؟ اس چیز کا ہلاک ہو جانا، اس چیز کا ضائع ہو جانا، ٹوٹ جانا، خراب ہو جانا، چوری ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ ہے اس چیز کا توان. تو جن چیزوں کے اندر ہلاکت کا خدشہ ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر زمان آئے گا. اور جس چیز میں ہلاکت کا خدشہ ہی نہیں ہے، زمین پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب زمین کو کون چوری کرے گا؟ زمین کو کون بھگا کے لے جائے گا؟ کوئی بھی بھگا کے نہیں لے جا سکتا. تو اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو منع فرمایا ان ربح ما لم یضمن، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ہلاک ہو سکتی ہو اس کے ہلاکت کے نقصان کو اپنے سر لو تو اس چیز کو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن اگر کوئی چیز ہے ہی ایسی کہ جو ہلاک ہی نہیں ہو سکتی تو اس کی ہلاکت کے لیے اس کے زمان کو اپنے سر لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زمان تو اب تب سر لوگی کہ جب وہ ہلاک تو ہو سکے. جو چیز ہلاک ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے زمان کو اپنے سر پہ لینے کا کیا معنی ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے احناف نے یہ فرمایا کہ بھائی اگر پلاٹ ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اگر اس کو قبضہ نہیں بھی کیا تو اس کو آگے بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں سے احناف نے استدلال کیا. اب بات یہ ہے کہ کس چیز کو قبضہ کہتے ہیں اور کس چیز کو قبضہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے. تو بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ قبضے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر تصرف حاصل کر لینا، تصرف کے اوپر قدرت حاصل کر لینا، کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کے اندر قدرت حاصل کر لینا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے قبضہ. قبضہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے اندر تصرف کرنے کی قدرت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں قبضہ.
اب یہ جو قدرت ہے تصرف کی قدرت کبھی تو حقیقتاً حاصل ہوتی ہے اور کبھی حکمن حاصل ہوتی ہے. جب حقیقتاً حاصل ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قبضہ حقیقی کہتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبضہ حقیقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہی چیز حکمن حاصل ہو تو اس کو قبضہ حکمی کہا جاتا ہے. حقیقتاً کیسے حاصل ہوگی؟ حقیقتاً اسی طرح. ٹھیک ہے کہ بالفرض موبائل ہے، موبائل اپنے دکاندار سے خریدا، دکاندار نے آپ کے ہاتھ میں تھما دیا، اب آپ اس میں سم ڈال سکتے ہو، اسے کال کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ حقیقی تصرف ہے. اور حکمن تصرف کا مطلب کیا؟ حکمن تصرف کا مطلب یہ کہ آپ نے موبائل خریدا اور موبائل کاؤنٹر کے اوپر دکاندار نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دکاندار نے آپ کے ہاتھ میں نہیں پکڑایا، لیکن اس میں جو تصرف کرنے کے موانع موجود تھے دکاندار کی طرف سے، بائی کی طرف سے، دکاندار نے اس کو ختم کر دیا. کیونکہ جب تک وہ دکاندار کی شوکیس میں رکھا ہوا تھا تو اس وقت تک اس موبائل کے اندر آپ تصرف نہیں کر سکتے تھے. موانع موجود تھے وہاں پر، آپ تصرف نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ شوکیس توڑ کر تو آپ موبائل نہیں نکالو گے نا. تو جب تک وہاں پر موجود تھا اس وقت تک بائی کی طرف سے اس موبائل کے اندر تصرف کرنے کے موانع موجود تھے، تو وہ آپ کا قبضہ نہیں تھا. لیکن جب دکاندار نے شوکیس سے موبائل نکالا، کاؤنٹر کے اوپر آپ کے سامنے رکھ دیا، ٹھیک ہے، آپ کے اٹھانے کے اندر کوئی موانع موجود نہیں تھا، تو اب یہ کیا ہے؟ قبضہ حکمی ہے. قبضہ حکمی کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اس میں تصرف کرنے کے جو موانع بائی کی طرف سے موجود تھے وہ ختم ہو گئے. وہ کیا ہے؟ وہ ختم ہو گئے. آپ آسانی سے وہاں سے اٹھا سکتے تھے. اب دکاندار نے آپ کے سامنے موبائل رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب؟ تخلیہ ہو گیا. تخلیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تخلیہ کا یہی مطلب کہ مبیع کے اندر بائی کی طرف سے تصرف کرنے کے جو موانع ہو وہ موانع ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ. تو دکاندار نے آپ کے سامنے رکھ دیا، تخلیہ ہو گیا. ادھر سے چور آیا، چور نے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، ڈاکو یا اس نے جو ہے تو موبائل کاؤنٹر سے فوراً اٹھایا اور بھاگ گیا. اب کس کا گیا موبائل؟ بائی کا یا مشتری کا؟ مشتری کا موبائل گیا. کس کا؟ مشتری کا. مشتری یہ نہیں کہہ سکتا میں تو موبائل نہیں لیا تھا، وہ تو آپ کی شوکیس سے اس نے اٹھا لیا، کاؤنٹر سے اٹھا لیا. بائی کہے گا بھائی میں نے تو آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، ادھر ہی کھڑے ہو تو موبائل لے لیتے، موبائل لے لیتے، یہاں سے اٹھا لیتے موبائل. ہاں. تو یہ کیا ہے؟ تخلیہ جب ہو گیا تو تخلیہ کے ہوتے ہی موبائل کیا ہے؟ مشتری کے قبضے میں آ گیا. اب اگر وہاں سے کوئی آ گیا اور موبائل اس نے چھین کے لے گیا، کاؤنٹر سے اٹھا کے لے گیا، تو اس صورت کے اندر کون ذمہ دار ہوگا؟ مشتری خود ذمہ دار ہوگا. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا. اب یہ کہ مختلف چیزوں کے اندر تخلیہ مختلف قسم کا ہوتا ہے. پراپرٹی ہے تو پراپرٹی کے اندر تخلیہ اس میں یہ ہوگا کہ وہ جو پراپرٹی ہو وہ بائے کی ملکیت کے ساتھ مشغول نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی درخت نہ ہو بائے کے، یا جو ہے تو اس کے اندر کھیتی نہ ہو. بس مشتری بائے جو ہے تو مشتری کو یہ کہہ دے کہ بس یہ پلاٹ ہے، یہ میں نے آپ کو بیچ دیا، اب آپ اس کے اندر جو تصرف کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. تصرف کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، آپ اس میں تصرف کرنے کے اندر آزاد ہیں. یہ ہے تخلیہ. گھر ہے تو اس کو چابیاں دے دی، گھر کی چابیاں، کہ بھائی یہ گھر کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اگر گھر کے اندر انٹر ہونا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، گھر آپ اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا تخلیہ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ تخلیہ ہے. اور اگر گھر دور ہو بالفرض، بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بھائی اگر گھر دور ہے اور اس کو گھر کی چابی دے دی، ٹھیک ہے، تو کیا اس صورت کے اندر بھی قبضہ متصور ہوگا؟ تو پھر وہاں پر لکھا ہے کہ جتنی دیر میں وہ گھر میں پہنچ سکتا ہے، جتنی دیر میں، اتنی دیر گزر جائے گی تب جا کے قبضہ متحقق ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ جیسے کہ بالفرض خود لاہور میں ہے اور کہہ رہے کہ بھائی میں اپنا گھر وہ کوہاٹ کا گھر آپ کو بیچنا چاہتا ہوں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں آپ سے خرید لوں گا. کتنا ہے؟ وہ 10 مرلے کا گھر. ٹھیک ہے بھائی، کتنے کا بیچنا چاہتے ہو؟ 1 کروڑ کا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس وہاں پہ تالا لگا ہوا ہے، سارے کمروں کو تالا لگا ہوا ہے. یہ جو ہے تو کی چین ہے، اس کے اندر ساری چابیاں موجود ہیں. اس میں جو ہے تو مین گیٹ کی چابی بھی موجود ہے، اور اندر جو گھر کے کمرے ہیں ان کی سب چابیاں اس کے اندر موجود ہے. یہ کی چین آپ رکھ لو.
سمجھ آ گئی بات. اب لاہور سے کوہاٹ کتنا فاصلہ ہے؟ 7 گھنٹے کا. تو جیسی اس کو چابی دے دی تو یہ اب قبضہ متحقق نہیں ہوگا. اگر خدا نخواستہ وہ گھر اس اتنی مدت سے پہلے اگر گر گیا، ٹوٹ گیا، تو وہ کس کا نقصان ہوگا؟ وہ بھائی کا نقصان ہوگا. بھائی یہ نہیں کہہ سکتا بھائی گھر کی چابی تو میں نے آپ کو دے دی نا، تو چابی دینے سے تخلیہ میں نے کر لیا، تو جاؤ آپ جو ہے تو کیا کر لو، اس کے اوپر قبضہ کر لو، اس کے اندر انٹر ہو جاؤ آپ، میں نے آپ کو روکا تو نہیں. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ گھر تو دور تھا. جب گھر دور ہو تو اس صورت کے اندر چابی دینے سے قبضہ اس وقت متحقق ہوگا جب اتنا عرصہ گزر جائے جتنے عرصے کے اندر وہ گھر پہنچ سکتا ہے، تب جا کے قبضہ متحقق ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسرا یہ کہ بالفرض اگر کسی گھر میں خود رہ رہا ہے اور وہ گھر بیچنا چاہتا ہے، کسی گھر میں خود رہ رہا ہے، جیسے کہ 2 بھائی رہتے ہیں بالفرض، ایک بھائی اوپر کے خانے میں، دوسرا بھائی نیچے رہ رہا ہے، تو اس صورت کے اندر قبضہ کب متحقق ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں قبضہ اس وقت تک متحقق نہیں ہو سکتا جب تک بھائی اپنا سامان وہاں سے نہ نکالے. اگر اس کا سامان وہاں پر موجود ہو تو قبضہ متحقق نہیں ہوگا. ہاں؟ اس وقت تک قبضہ متحقق نہیں ہوگا. لیکن بعد میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر مشتری بھائی جو ہے تو مشتری کو کہہ دے کہ چلو ٹھیک ہے میرا سامان تو پڑا ہے لیکن میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ اس کو قبضہ کر لو، تخلیہ کر دے، ہاں، تو وہ قبضہ بھی متحقق ہو جائے گا. مطلب یہ کہ اصل تو بات یہ تھی تصرف کرنے سے موانع موجود ہوں، تصرف کرنے کے موانع موجود ہوں، کہ بھائی وہ گھر کے اندر اس بائی کے سامان کی وجہ سے گھر کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا، اپنی چیز وہاں پہ نہیں رکھ سکتا، ہاں، اس میں کوئی مزید تعمیر نہیں کر سکتا. لیکن بائی نے کہہ دیا کہ چلو خیر ہے، میرے یہ صندوق پڑا ہے، اس میں میرے سامان ہے، لیکن ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں، آپ صندوق کو آگے پیچھے کر کے گھر کے اندر جو آپ چینجنگ کرنا چاہو کر سکتے ہو، بس یہ گھر آپ کا ہو گیا. اب یہ دیکھو تصرف کی اختیار اس کو دے دیا، تصرف کا اختیار، تو ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر بھی قبضہ متحقق ہو جائے گا. مشتری جو ہے تو بائے کا سامان سمیٹ کر ایک جگہ پر رکھ لے اور گھر کے اندر جو تصرف کرنا چاہے، جو تعمیر کرنا چاہے تو وہ اگر کر سکتا ہو تو قبضہ متحقق ہو جائے گا، اور یہ سامان جو بائے کا ہوگا یہ مشتری کے ساتھ ودیعت ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ کیا ہے. اور اگر وہ گھر کیا ہو، اجارے کے اوپر دیا ہو، گھر اگر اجارے کے اوپر دیا ہو تو اس میں تو گھر اسی وقت جو ہے تو سپرد ہوگا کہ جب وہ مدت اجارہ ختم ہو جائے. جیسے کہ بالفرض زید نے مجھے گھر بیچ دیا اور وہ گھر اس میں کوئی کرایہ دار بھی رہ رہے ہیں اور 10 مہینے تک ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، تو اب ان لوگوں کو نہ تو میں نکال سکتا ہوں اور نہ بائی نکال سکتا ہے، کیونکہ جب تک ان کا ایگریمنٹ ہے ان کو تو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. 10 مہینے پورے ہوں گے تب جا کے وہ نکلیں گے. تو اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ تخلیہ تو ہو نہیں سکتا، تخلیہ ہو نہیں سکتا کہ میں جاؤں اور گھر کے اندر تصرف کروں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس میں ایک صورت تو یہ لکھی ہے کہ بائے اس طرح کر دے کہ مشتری سے کہے کہ جاؤ یہ جو مستاجر ہے اس کے ساتھ بس تم ڈیلنگ کرو. ٹھیک ہے، مشتری مستاجر کے پاس چلا جائے، اس کو کہے کہ بھائی یہ گھر جو ہے تو پہلے زید کا تھا، اب میں نے اسے خرید لیا، تم نے کرایہ مجھے دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تم نے مجھے کرایہ مجھے دینا ہوگا. اس صورت کے اندر بھی قبضہ متحقق ہو جائے گا، عقد اجارہ نیا ہو جائے گا، نیا عقد ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ مشتری کے ساتھ. تب بھی قبضہ متحقق ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے اس کو کہہ دیا کہ بھائی اب یہ گھر میرا ہو گیا، اب تم نے کرایہ مجھے دینا ہے، تو گویا کہ مشتری نے گھر کے اندر تصرف کر لیا، عقد کر لیا، تو تصرف ہو گیا نا. ٹھیک ہے، اور یہی تصرف کیا ہو جائے گا؟ قبضے کے قائم مقام ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ اچھا. اور اگر مشتری اس کے پاس نہ بھی جائے، مستاجر کے پاس، بس صرف بائے اتنا کہہ دے کہ بھائی یہ گھر میں آپ کو بیچتا ہوں اور جو اس کا کرایہ ہوگا بس کرایہ آج کے بعد سے تم لیا کرنا. ٹھیک ہے، اور مستاجر کو بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ نے کرایہ اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کرایہ اس کو دینا ہے.
تو اس صورت کے اندر بھی قبضہ متحقق ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا تصرف ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے، کہ مشتری کی طرف سے اس میں تصرف ہو گیا، اب بس یہ قبضہ متحقق ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ دوسرا یہ کہ آج کل گھر کے جو پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر آج کل ایک یوں صورت پیش آتی ہے کہ پلاٹ کی رجسٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی رجسٹری ہوتی ہے پلاٹ کی. تو کیا پلاٹ کی رجسٹری کرنے سے مطلب یہ کہ صرف نام کر دینے سے، کسی کے نام کر دینے سے وہ گھر کا مالک بنے گا یا نہیں بنے گا؟ یہ قبضہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ مانا ہوا بالفاظ دیگر کہ اگر کسی کے نام گھر لگا دیا تو صرف نام لگانے سے وہ گھر کا مالک بن جائے گا یا نہیں بن جائے گا؟ تو فقہ البیوع کے اندر شیخ الاسلام صاحب نے شیخ مصطفیٰ زرکار رحمہ اللہ کا جو رجحان لکھا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی کسی کے نام لگا دے، کوئی پراپرٹی اس کے نام کر دے کہ بھائی یہ گھر میں نے آپ کے نام کر دیا، تو صرف نام لگانے سے وہ بندہ اس کا مالک بن جائے گا. اس کے بعد اگر وہ گھر اس کو نہ دے تو مشتری کیا ہے، حکومت کے ذریعے سے اس سے وہ گھر لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، حکومت سے وہ گھر لے سکتا ہے، صرف نام لگانے سے ہی وہ بندہ اس کا مالک بن جائے گا. یہ شیخ مصطفیٰ زرکار رحمہ اللہ کا مسلک ہے، ٹھیک ہے. لیکن شیخ الاسلام صاحب تقی اسماعیل صاحب نے فرمایا کہ یہ والی بات کوئی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کہ صرف نام لگانے سے وہ مالک بن جائے. اس لیے کہ کبھی کبھی جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ اگر نام لگا دیا اور مشتری کی جو ہے تو ملکیت اگر مشتری کی طرف منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اگر ملکیت مشتری کی طرف منتقل ہو گئی لیکن ادھر بائع تخلیہ نہیں کر رہا، تخلیہ سے پہلے اگر وہ گھر ٹوٹ گیا تو پھر کس کا گیا؟ بائع گیا مشتری کا. ظاہر ہے مشتری کا تو نہیں گیا، ظاہر ہے مشتری کا تو نہیں گیا، بائع کا ہی گیا. سمجھ گئے؟ جیسے کہ بالفرض میں نے زید سے گھر لیا، زید نے مجھے گھر رجسٹری کر دیا کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ میں آپ کے نام منتقل کرتا ہوں. پھر میں نے اس کہا تم بس گھر خالی کر دو، اس نے کہا ٹھیک ہے میں خالی کر کے آپ کو دیتا ہوں، 1 دن 2 دن 3 دن. وہ گھر خالی کر کے نہیں دے رہا، صرف نام لگایا ہے میرے، لیکن خالی کر کے نہیں دے رہا کہ بھائی مجھے گھر مل جائے گا میں چلا جاؤں گا، اور مجھ سے پیسے بھی لے لیے. تو اس صورت کے اندر نام لگانے سے قبضہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نام لگانے سے قبضہ نہیں ہوگا. اور اگر ہلاک ہو گیا تو وہ مشتری کا گیا، نہ کہ بائع کا گیا. سمجھ گئے؟ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات اس طرح کیا جاتا ہے کہ زمین یا پلاٹ کسی دوسرے کے نام لگائی جاتی ہے اور اس کے اندر مقصد اس کو مالک بنانا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جیسے کہ کوئی ہے اپنی بیوی کے نام کوئی پلاٹ خرید لیا کہ بھائی اگر میں اپنے نام خریدوں گا تو میرے نام پہ دوسرا پلاٹ بھی ہے، ٹیکس آئے گا میرے اوپر. بیٹے کے نام پہ پلاٹ لے لیا، اس کے نام پہ کر لیا. سمجھ گئے؟ جس کو عقد سوری کہتے ہیں کہ صورتاً تو بیٹے کے نام پہ ہے، صورتاً تو بیوی کے نام پہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کی ملکیت اپنے پاس رکھتا ہے. تو ایسی صورتوں کے اندر جب صرف صورتاً اور صرف کیا ہے ڈاکومنٹس کے اعتبار سے وہ پلاٹ اگر کسی کے نام پہ ہو، لیکن جس نے خریدا ہے حقیقتاً وہ اس کی ملکیت اپنے پاس رکھنا چاہتا ہو، لیکن صرف کاغذات کے اندر کسی دوسرے کے نام پہ لگایا، تو صرف کاغذی کارروائی کرنے سے وہ مالک نہیں بنے گا. سمجھ آ گئی بات؟ صرف کاغذی کارروائی کرنے سے کوئی مالک نہیں بنتا ایسی چیزوں کا، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو یہاں تک 2 چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، پراپرٹی وغیرہ، ٹھیک ہے، اور گھر وغیرہ، اور دوسرا کہ کیا ہے رجسٹری وغیرہ. اب آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ ماکیلات اور موزونات کے اندر قبضہ کس صورت کے اندر ہوتا ہے، ان میں قبضہ کس قسم کا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس کے اندر کور نہ ہو جائے، 5 منٹ ہیں، 7 منٹ تو کور نہیں ہو سکے گا، تو وہ انشاءاللہ پھر کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. چلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.